میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ آج کی کہانی کا نام ہے ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ ملک میں اکثر و بیشتر سیلاب آتے رہتے ہیں، لیکن اس بار کا سیلاب تو سیلاب بلا بن گیا، جو اپنے پیچھے تباہی اور بربادی پھیلانے کے بعد بھیانک یادیں چھوڑ گیا۔ مجھے یاد ہے وہ 7 جولائی کی شام تھی۔ صبح سے ہی بادل گرے ہوئے تھے، ماحول میں عجیب طرح کی گھٹن اور ہبس تھا۔ درخت اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے، گرمی سے جسم جھلس رہا تھا، مگر مغرب تک ماحول بدل گیا اور بوندا باندی کے بعد بارش اور تیز ہوا نے زور پکڑ لیا۔ جب بوندا باندی شروع ہوئی تو مجھے خوشگوار سا احساس ہوا اور میں گھر کے صحن میں بنی چھوٹی سی کیاری کے پاس جا بیٹھی۔ اس میں ہری مرچ اور دھنیا پودینہ اگا ہوا تھا، جو وقت ضرورت استعمال ہوتا تھا۔ صحن کے کونے میں بیری اور جامن کے درخت تھے۔ کچھ دیر پہلے تو اس قدر ساکت تھے جیسے ان کو اپنے گرنے کا خطرہ ہو، اور اب مست ہاتھیوں کی مانند جھومتے ہوئے شائیں شائیں کر رہے تھے۔ رات کی تاریکی اور مہیب سناٹا، پھر مسلح دار بارش شروع ہو گئی۔ تند ہوا کے تھپیڑوں سے بھری اندھیری رات میں خوف نے جسم کو بے جان کر دیا تھا۔ سب گھر والوں کے حواس جاتے رہے تھے، کیونکہ بستی کے کچھ کچے مکانوں میں ہمارا بوسیدہ سا گھر بھی تھا، جو بارش کے غصے کی زد میں تھا۔ ہمارا گھر دریا کے کنارے تھا۔ ارد گرد کے مکانوں میں کہیں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں ابا صبح کے تھیلے بیچنے گئے تھے اور ابھی تک نہیں لوٹے تھے، اور میرا بھائی صدور دادا دادی کے پاس ایک جھلنگی سی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صدور چوتھی جماعت کا طالب علم تھا۔ جب بارش تیز ہونے لگی، دادی نے کہا کہ تم دونوں اندر کمرے میں چلے جاؤ اور روٹی کھا کر سو جاؤ۔ لگتا ہے آج تمہاری اماں اور ابا نہیں لوٹیں گے، کیونکہ بارش تیز ہو گئی ہے، وہ پیر بخش کے گھر رک جائیں گے۔ دادی نے ٹھیک کہا تھا۔ پہلے بھی اگر رات زیادہ ہو جاتی یا موسم کے تیور بگڑ جاتے تو اماں ابا دونوں چچا پیر کے گھر رک جاتے تھے، جن کے ٹھیکے پر تھیلے بناتے تھے۔ ہمارے گھر چچا پیر کا گھر 6 میل کے فاصلے پر تھا، جو میرے والدین کو پیدل طے کرنا پڑتا تھا۔ کھانا کھا کر ہم بارش کی وجہ سے گھر کے اندر ہی سو گئے۔ آدھی رات کے وقت اچانک ایک دھماکے کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ شاید ہمارے پڑوسی کی چھت گر گئی تھی، کیونکہ اس کا مکان ہمارے گھر سے زیادہ بوسیدہ تھا۔ پھر چاروں طرف پانی کے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ دادا نے ہمیں جلدی سے اٹھایا اور باہر آ گئے، کہنے لگے کہ چھت تلے دب کر مر جانے سے بھیگنا بہتر ہے۔ بارش ایسے ہی برستی رہے گی تو ہماری چھت بھی سر پر آ رہے گی۔ ذرا دیر بعد احساس ہوا کہ صحن میں پانی بڑھ رہا ہے۔ جس چارپائی پر ہم بیٹھے تھے وہ ذرا دیر بعد غوطے کھانے لگے گی۔ شاید پانی دریا کا بند توڑ کر گاؤں میں آیا تھا۔ اب پانی کی لہریں چاروں پائی کو آگے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ صدور اس صورتحال سے بہت خوف زدہ تھا۔ وہ رونے لگا۔ دادا نے اسے تسلی دی کہ ہم لکڑی کے بڑے سے پلنگ پر بیٹھے ہیں، جو زمین سے کافی اونچا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ دادا کو فکر تھی بکری، مرغی اور بھینس کی۔ مرغیاں ڈربے میں تھیں، بکری اور بھینس کھونٹے سے بندھی تھی۔ ذرا دیر میں ہی پانی کے شور میں بکری، مرغیوں، بھینسوں اور کتوں کے ساتھ ساتھ انسانی آوازوں کا شور بھی شامل ہو گیا، اور ان سب آوازوں نے قیامت برپا کر دی۔ دادا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بند ٹوٹ گیا ہے، پانی بستی میں داخل ہو چکا ہے، اور زندگی کی خوشیاں بستی کے مکینوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نے اور بھائی صدور نے ایسی صورتحال پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے ہاتھ پاؤں خوف سے ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے۔ جن کو دادا دادی دبا رہے تھے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت کی گرمی پہنچانے لگے تھے، تاکہ ہمارا خوف کم ہو۔
کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ دریا سے ادھر گاؤں کا ایک دل فریب منظر ہر وقت بستی والوں کی نگاہوں کے سامنے پھیلا رہتا تھا، اور دریا کا مٹیالہ پانی آنکھوں کو تراوٹ دیتا رہتا تھا۔ پانی کے اوپر سفید رنگ کے پرندے اڑتے ہوئے بہت بھلے لگتے تھے۔ تب کچے مکان بھی مضبوط لگتے، اور مٹی کے بنے ان گھروندوں کے گرنے کا خطرہ کسی کو بے چین نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج یہ کچی مٹی کے گھر گرنے کو اس قدر بے چین تھے۔ ہر گھر کے صحن میں پانی آیا تھا۔ میں اور میرا بھائی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بجائے ماں باپ کو یاد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں اماں اماں پکار رہی تھی، اور میرا بھائی ابا ابا کی رٹ لگائے جا رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں اور صدور کو بابا سے زیادہ لگاؤ تھا، کیونکہ میں ماں کے ساتھ لگی رہتی تھی اور بھائی ابا کے ساتھ۔ ابا اکثر دریا کے کنارے بچھی مٹی پر موٹی موٹی بوریاں لٹاتا رہتا تھا، اور ماں دادی کے ساتھ گھر کا کام کرتی تھی۔ کبھی کبھی جب ابا مچھلی شکار کے لیے جاتا تو صدور ضرور ساتھ جانے کی ضد کرتا۔ کبھی ابا اسے لے جاتے اور بھی پھٹکار کر چھوڑ جاتا تھا۔ اس کے رونے چلانے اور تنگ کرنے کی وجہ سے اماں اور دادی اسے گھر سے نکال دیتی، اور وہ ساری بستی میں گھومتا پھرتا۔ گھر میں رہنا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ موسم بدلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ نزدیکی علاقے کے لوگ ادھر کو آ جاتے، اور ساری بستی میں رونق سی پھیل جاتی۔ بچے اپنے کھلونے بندوقوں سے دریا پر اڑنے والے پرندوں کے نشانے لیتے، تو میرا بھائی اس کام میں ان کی مدد کرتا، کیونکہ وہ غلیل سے تیتر گرانے کا ماہر تھا۔ یہ کام بستی کے اور لڑکے بھی کر لیتے تھے۔ وہ مل کر غلیلوں سے پرندے گراتے، اور پھر ان کو آگ پر بھون کر نمک مرچ لگا کر کھاتے تھے۔ بھائی صدور سیاحوں سے بڑا مرغوب رہتا تھا۔ وہ ان کے بچوں جیسا بننے کی کوشش کرتا، اور کبھی کبھی تو ان کے کھلونے بھی چرا لیتا تھا۔ لیکن جب پکڑا جاتا تو لوگ ابا سے شکایت کرنے آ جاتے۔ تب ابا اسے تھپڑ مارتے ہوئے گھر لاتے اور دادی کی گود میں پھینک دیتے۔ لیکن آج کی صبح ہمارے لیے بہت منحوس تھی، جب وہ ماں باپ کے جانے کے بعد ننگے پاؤں دوڑتا رہا، پھر تھک کر نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی نے ڈیرا جما لیا تھا، اور دریا کی لہریں اسے دور سے نظر آ رہی تھیں۔ کل شام ہی ابا نے سارے بورے سی لیے تھے، پھر اماں نے آخری بورے میں سارے بورے رکھ کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ آج انہیں ٹھیکیداروں کو واپس کرنے جانا تھا۔ اس کے عوض وہ ان کے ہاتھوں پر معمولی سی رقم رکھ دیتے تھے۔ اماں نے آج صبح کنڈی میں ثابت مرچوں کی چٹنی پیسی تھی، اور اسے دیسی گھی سے بگھار دیا تھا۔ پھر سب نے مل کر روٹی پر چٹنی رکھ کر کھائی تھی۔ شاید اس وقت صدور کو بنے ہوئے تیتر یاد آ رہے تھے۔ مکئی کی روٹی اور چٹنی تو بہت مشکل سے اس کے حلق سے اترتی تھی۔ جب دادی نے سارے برتن سمیٹ کر باورچی خانے کی کوٹری میں رکھ دیے تو ابا اماں بورے سر پر لاد کر چلے گئے۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی، لیکن گرمی بہت تھی۔ ڈیوٹی پر بیٹھا صدور بہت دیر تک انہیں جاتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے والدین کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ آنے والے واقعات کا کس کو پتہ ہوتا ہے، ورنہ میں ان کو روک نہ لیتی۔ دادی اپنی چارپائی کی ادوائن کسے جا رہی تھیں، اور بار بار اپنی کمر پر ہاتھ مارتی جا رہی تھیں۔ کمر جو درد سے بری ہو، وہ کب اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں نے دادی کی مدد کی۔ اتنے میں ایک مینا اڑتے ہوئے گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھ گئی۔ صدور کی توجہ فوراً اس کی طرف گئی۔ وہ دوڑ کر غلیل لایا، اور دادی کی نظر بچا کر اس نے تاک کر مینا کا شکار لگایا۔
پتھر گریل سے نکل کر مینا کو لگا۔ وہ اڑنے کی کوشش میں زمین پر گر گئی اور تڑپنے لگی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے دادی کو اشارہ کیا۔ انہوں نے زخمی مینا کو دیکھا تو پوتے کو ڈانٹا تو ان معصوم جانوروں کو تڑپاتا ہے، کہیں خدا تجھے ایسا نہ تڑپائے۔ تبھی وہ سوٹی لے کر اس کے پیچھے دوڑی اور وہ باہر کو نکل بھاگا۔ اسی دوران کچھ آفیسر نظر آئے۔ مردوں اور عورتوں نے دھوپ کی اینکیں لگائی ہوئی تھیں۔ حالانکہ دھوپ کم تھی، ان کے ہمراہ 2 بچے تھے جو کافی دیر تک میلے کچیلے صدور کو دیکھتے رہے، پھر آپس میں بیٹ بال کھیلنے لگے۔ جب بال دور چلی جاتی، صدور دوڑ کر اس کو اٹھاتا اور ان گورے بچوں کو تھما دیتا۔ دیر تک میرا بھائی ایسے ہی دوڑ لگاتا رہا اور میں دروازے پر کھڑی دکھ سے اسے دیکھتی رہی۔ ان لوگوں کے اجلے لباس کے سامنے میلا کچیلا جیکٹ میرا بھائی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نظر آ رہا تھا۔ اس کو غرض نہ تھی کہ اس کے جسم سے اٹھنے والی ناگوار بو پورے ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ میں نے دادی کے کہنے پر اسے آواز دی تاکہ وہ دوپہر کی روٹی کھائے۔ شام تک حبس پڑ گیا۔ دریا کے پاس آئے لوگوں کی ٹیم واپس جا چکی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا کے تیز جھکڑ چلے تو آندھی جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ان جھکڑوں سے بچنے کے لیے راہ گیر خود کو سمیٹ لیتے تھے کہ کہیں آندھی ان کو اڑا کر نہ لے جائے۔ اچانک بارش بڑھنے لگی تو دلوں میں خوف بھی بڑھنے لگا۔ تاریکی نے بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس تاریک رات کا منظر میں کبھی نہ بھلا سکوں گی، جو بہت ڈراؤنا تھا۔ سیلابی پانی تیز بارش کی وجہ سے امٹ آنے کو بے تاب تھا۔ دادی بکری کو کھول کر چھپڑ تلے باندھنے لگی تھیں اور بار بار اپنی اوڑھنی سے، جس کے کنارے بوسیدہ ہو کر پھٹ چکے تھے، اپنا چہرہ پونچھتی جا رہی تھی۔ میں اور صدور بڑی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ دادا ہمیں بہلانے کو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ جب بہت سا پانی صحن میں بھر گیا تو دادا کو منکر ہو کر گئی کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کچے مکان کے اوپر چھت پر بیٹھنا بھی اتنا ہی خطرناک تھا جتنا اس کے اندر جا کر بیٹھنا۔ جب پانی نے دیو کامت چارپائی کے قدم بھی اکھاڑ دیے تو دادا نے چارپائی کو درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ اب درخت کی مرضی کہ ہمیں پناہ دے یا خود ہم پر گر جائے۔ خدا کا شکر کہ درخت ہم پر نہیں گرا، بلکہ دادا نے اور صدور کو درخت پر چڑھا دیا کہ تم لوگ مضبوطی سے درخت کی شاخ کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے چاہا تو کوئی مدد ضرور آ جائے گی۔ بس دعا کرو کہ تمہارے اماں ابا کسی محفوظ مقام پر ہوں۔ 12 بجے رات تک ہم مضبوطی سے جمے رہے۔ پھر نیند کے جھونکے آنے لگے اور سیلاب کا پانی بھی بڑھنے لگا۔ جب پڑوسی کی چھت کا دھماکہ سنا تو دادا نے بے اختیار کہا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اسی وقت بھینس نے ڈکرانا شروع کر دیا۔ مرغیوں کا تو کچھ پتہ ہی نہ تھا کہ کدھر گئیں۔ دادی بھینس کی رسی کو کھولنے پانی میں اتری۔ دادا نے منع بھی کیا کہ مت جاؤ، جو نصیب میں ہوگا ہو جائے گا۔ بھینس نہیں ڈوبتی، لیکن دادی کا کہنا تھا کہ اگر بندھی رہی تو ضرور ڈوب جائے گی یا پھر اس پر چھپڑ کے شہتیر گر پڑیں گے۔ اسے کھول دوں، لیکن کھولنے پر بھی اس نے کہاں جانا تھا۔ تبھی دادی کا پاؤں پھسلا، ٹاپ کی آواز آئی۔ اس آواز کے آتے ہی اندھیرے میں دادا پانی میں کود گیا۔ میں نے آواز سنی تو چلائی، دادا دادا! صدور کو تھامو، وہ درخت پر جھکولے لے رہا ہے۔ نہ جانے نیند کا غلبہ تھا کہ کسی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ وہ بھی غنودگی سے سیلاب کے پانی میں گرا تو بس پھر میں اسے دیکھ نہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد ٹارچوں کی روشنی ہوئی، پھر زیادہ روشنی قریب آتی گئی اور کچھ فوجی
وردیوں والے نوجوان آ گئے۔ جب ان کی آواز سنی تو میرے منہ سے سسکیاں نکلنے لگیں۔ انہوں نے روشنی اوپر ڈالی اور دو جوانوں نے مجھے درخت سے اتار کر کچھ دور تک اٹھایا، پھر ایک جگہ جو محفوظ تھی وہاں گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرا بھائی درخت سے گر گیا ہے اور دادا دادی بھی پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ جہاں وہ مجھے بٹھا گئے تھے وہاں اور بھی بستی والے موجود تھے جن کو سیلابی پانی سے جوانوں نے نکال لیا تھا اور انہیں بچا لیا تھا۔ وہ اپنا مشن پورا کرنے میں مصروف تھے اور میں اسی سوچ میں تھی کہ امی ابو کہاں ہو گئے، دادا دادی کہاں ہوں گے، اور میرا پیارا بھائی صدور تو یقیناً ڈوب گیا ہوگا۔ اگر زندہ ہوتا تو یقیناً اس کو بھی نکال لاتے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ظالم سیلاب کا ریلا دادا دادی کے ساتھ میرے معصوم بھائی صدور کو بھی بہا کر لے گیا۔ وہ معصوم سا دیہاتی لڑکا جو سارا دن دریا کنارے مچھلی پکڑنے میں خوشی محسوس کرتا تھا اور پرندوں کو غلیل سے صرف اس لیے زخمی کرتا تھا تاکہ غربت میں گوشت کا مزہ چکھ سکے، ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب سیلاب اترا اور ہم وہاں گئے جہاں ہمارا گھر تھا، اس جگہ کیچڑ کے سوا کچھ نہ تھا۔ مکان اور سامان سب کچھ بہہ گیا تھا۔ امی ابو اس رات چچا پیرو کے گھر رک گئے تھے، اسی لیے زندہ سلامت مجھے واپس مل گئے، ورنہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ میرے پیارے دادا دادی تو اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان کا پیار، ان کی یاد بہت ہمیں تڑپاتی ہے۔ خاص طور پر اپنے پیارے بھائی صدور کو یاد کر کے رو دیتی ہوں۔ اماں ابا اب بھی بورے سیتے ہیں، تھیلے بناتے ہیں اور ان کو بیچ کر کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں۔ ابا نے ادھار لے کر دوبارہ بھینس خرید لی اور میں نے بھی مرغیاں پال لی ہیں۔ ماں نے اپنے کانوں کی بالیاں بیچ دیں اور بکری لے لی۔ ہر شے تھوڑی تھوڑی محنت سے بن جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اگر نہیں ملتا تو وہ شخص جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے، چاہے انہیں لاکھ آوازیں دیتے رہو۔ ابا نے اپنا کچا مکان دوبارہ بنا لیا، پہلے 2 کمرے، پھر 4 دیواری اور جانوروں کا چھپر۔ ایک کونے میں کیاری، نیم کا درخت، بیری اور جامن کا درخت، سب کچھ وہی ہے، بستی بھی وہی، کچھ نہیں بدلا ہے۔ لیکن میری ماں کہتی ہے گھر اور جگ تو وہی ہے، لیکن سیماب دیکھو دیکھو تو پھر بھی سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خدا بارش دے کہ بارہ رحمت ہو، بادل بھی آئیں لیکن خدا کرے کبھی سیلاب نہ آئے۔ وہ سب کچھ بہا لے جاتا ہے، خوشیاں بھی اور خوشحالی بھی، بس اپنے پیچھے کھنڈرات چھوڑ جاتا ہے، مکانوں کے اور یادوں کے۔ پھر کئی برس تک خوشحالی نہیں آتی۔ غریب کو زندگی گزارنے کے لیے تنکا تنکا جمع کرنے کے لیے کئی برس لگ جاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا سب کے ماں باپ، دادا دادی اور بہن بھائیوں کو سلامت رکھے۔ سیلاب کسی کو بہا کر لے جانے نہ آئے، کیونکہ چیزیں واپس مل جاتی ہیں مگر رشتے واپس نہیں ملتے۔ یہ کسی ایک انسان کی نہیں، میرے ہزاروں لاکھوں ہم وطنوں کی کہانی ہے کہ جن کو سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی ہر سال، کبھی کچھ سالوں بعد۔ اکثر وہ یہ قدرتی آفت جھیلتے ہیں، لیکن آج بھی ان کو سیلابی مشکلات سے بچانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اور منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ خدا نے ہم غریبوں کو پیدا کیا اور سچ شکر کے سر چھپانے کو کچے گھر دیے۔ بس خدا سے امید ہے کہ وہ ہی ہم کو آئندہ سے بچائے گا اور غربت میں 2 وقت کا اناج بھی دے گا، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا پالن ہار ہمارا رب ہی ہے۔ بہت ہی پیاری کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں
اور بیل آئکن کو آل پر پریس کر دیں۔